اس کے بعد ہے باب الندب الى اتیان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسکینة والوقار، نماز، علم اور دیگر عبادات کی طرف وقار اور تمکنت سے آنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو ادب اور احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام دلوں کے تقوی کی علامت ہے، کیونکہ تقوی کا اصل مقام تو دل ہے، انسان کا عمل اس کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی شخص کتنا متقی ہے، اور اسی تقوی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنی عبادات اور دیگر امور میں وقار اور تمکنت کا مظاہرہ کرے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر نماز کے لیے نہ آیا کرو بلکہ چلتے ہوئے آیا کرو، تمہارے لیے تمکنت ضروری ہے، جتنی نماز تم پا لو وہ پڑھ لو اور باقی بعد میں مکمل کر لو، یعنی اگر کوئی ایک آدھ رکعت چھوٹ بھی جاتی ہے آہستہ چلنے میں تو کوئی بات نہیں، اسے تم بعد میں جو رہ جائے تو کھڑے ہو کر اسے ادا کر سکتے ہو۔ اسی طرح یہاں پر انہوں نے صلاۃ کے ساتھ علم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ علم کی مجلس میں جب آؤ تو اس وقت بھی وقار اور طمانینت، لیکن آپ اپنے سکولز میں دیکھیں کہ بچے جب سکول داخل ہوتے ہیں تو کیا نظارہ ہوتا ہے، اور جب چھٹی کی بیل ہوتی ہے تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں، اور ٹیچر چیخ چیخ کر ان کی لائنیں بنواتی ہیں لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا، ایک ہجوم کی، ایک بھیڑ کی کیفیت ہے۔ تو یہ کسی قوم کے غیر ترقی یافتہ ہونے ہی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ مجھے ایک عرصہ باہر جب پڑھنے کا موقع ملا تو یہ چیز وہاں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے کہ نرسری تک میں جانے کا اتفاق ہوا اپنی بیٹی کے لیے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ 25-30 بچوں کی کلاس ہے، بالکل یعنی پلے گروپ سے جو بعد میں مرحلہ آتا ہے 3.5-4 سال کی عمر میں، اور ایک ٹیچر ہے اور سارے بچے خاموشی سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ نظارہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، اس لیے کہ مجھے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی یہ دیکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا کہ بچوں کا سکول ہو کسی لوکیلٹی میں اور پھر وہاں خاموشی ہو، وہاں مستقل طور پر ایک شور، ایک ہنگامے کی، اور ٹیچرز زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ٹیبل کے اوپر ڈنڈا بجا بجا کر چیخ چیخ کر خاموش کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اپنایا نہیں جاتا۔ تو حیرت یہ ہوئی کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ سب بچوں کو اس طرح بٹھایا گیا تھا میزوں کے ارد گرد کہ ہر ٹیبل کے اوپر 4 سے زیادہ بچے نہیں تھے۔ اب 4 بچے اگر آپس میں کوئی گفتگو چھوٹی موٹی کریں گے بھی تو وہ کیفیت نہیں ہوگی جب ایک پورا ہنگامے کسی اکٹھے بیٹھ کر کہیں ہو سکتی۔ دوسرا نظارہ مجھے نظر آتا تھا اپنی یونیورسٹی کے لائبریری میں کہ رات کو 9:30 پونے 10 جب لائبریری بند ہوتی تو ایک ہجوم ہوتا تھا جو اترنے والا ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات چونکہ وہاں پر بارشیں عموماً ہوتی ہیں تو کوٹ سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے کلاک روم میں دے دیتے ہیں جانے سے پہلے، تو ایک شخص اگر کلاک روم کے اینڈ پر ہے کوٹ لے رہا ہے اور دوسرا 3rd فلور پر ہے تو وہ کیو وہاں سے لے کر 3rd فلور تک چل رہا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں کر رہا کہ اس کیو کو توڑ کر آگے آ کر دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر وہ اسے لے سکے، اور ایک خاموشی کی سی کیفیت ہے، ایک سوائے وسپر کے کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی ادھم نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے لائبریری کے اندر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرا کوئی بھی اونچی آواز سے بات کرتا سنائی دیتا ہی نہیں، حتیٰ کہ جو عملہ ہے وہ بھی خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے کان میں بات کرتا ہے۔ اسی طرح ہاسپٹلز کے اندر، اسی طرح ٹرینز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یا ٹرین کے اسٹیشن پر دیکھ سکتے ہیں۔ لندن میں خاص طور پر اتفاق ہوا کہ جس وقت ٹرین آتی ہے اور اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کھڑا ہوتا ہے بعض اوقات پیک ہو کر کہ آگے گزرنے کا رستہ نہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جب ٹرین آتی ہے صرف ٹرین کے آنے کی آواز آتی ہے، انسانوں کی آوازیں کم ہی آتی ہیں اور کوئی شور ہنگامہ اور ادھم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ تھوڑا تصور میں لائیں کہ ہمارے اگر اسٹیشن پر
گاڑی رکتی ہے تو سیٹیوں اور شور اور چیخوں اور ہنگاموں کے سوا کچھ. تو یہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ سبق تو اسلام نے دیا کہ نماز جیسی چیز میں بھی اگر انسان شریک ہو تو بھی ہنگامے کی ضرورت نہیں. حالانکہ نماز فرض ہے. نماز کو اصل میں یہ جو نماز فرض ہے اور دین کی ستون ہے، یہ ستون اس لیے نہیں کہہ دیا گیا کہ بس وہ ایک مصیبت کے مارے ہم پہ بوجھ لاد دیا جائے. یہ ستون اس کو اس لیے کہا، پلر اس کو اس لیے کہا کہ جیسے پلر کے اوپر ساری عمارت قائم ہوتی ہے، اسی طرح نماز کے ارد گرد ساری زندگی گھومتی ہے. اور نماز میں سکون، نماز میں آہستہ ہو، نماز میں یہ کرو، نماز میں وہ کرو. تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ پوری زندگی کا ایک آئینہ ہے کہ آؤ اس پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو درست کر لو. بالکل ایسے جیسے گاڑی چلا چلا کے میلی ہو جاتی تو پھر آپ اس کو اسٹیشن پر لے جاتے ہیں اور اس کو واش کراتے ہیں، اس کو صاف کراتے ہیں، دھلواتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں. تو بالکل نماز ہماری ٹیوننگ کرتی ہے، ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار، ہمارے گفتگو کی. تو یہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو ہم تو کہتے ہیں بھاگ دوڑ کی ایک کیفیت شامل ہو جاتی. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جہاں مسجدیں ذرا جیسے فیصل مسجد ہے اور سیڑھیاں کافی چڑھ کے یا کافی فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا ہے، تو اگر اس چیز کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو جو نماز ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی ادائیگی میں بھی یکسوئی اختیار نہ کر سکیں. تو آپ دیکھیں کہ نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے، یعنی کتنی سزا اس پہ سنائی گئی اور کتنی وعید ہے اس پہ کہ نماز نہ پڑھو تو یہ اور یہ. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک رکعت چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر بھاگو مت. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت چھوڑ دینا یا لیٹ ہو جانا یہ جرم نہیں، لیکن یہ جرم ضرور ہے کہ تم ایک بھگدڑ مچا دو اور ایک شور ہنگامے کی کیفیت پیدا کر دو اور دوڑ دوڑ کر نماز کی طرف آؤ. حالانکہ قرآن پاک میں یہ حکم بھی دیا گیا نیکیوں میں سبقت کرو، بھاگو، دوڑو، لیکن اس دوڑ کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک بدتمیزی اور ایک ہنگامے اور ایک اودھم کی کیفیت برپا کر دو. پھر اس کے بعد مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے. یعنی اب جب تم نے ارادہ کر لیا، وضو کر لیا اور پہنچنے میں اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اپنے آپ کو نماز کے اندر سمجھو، تمہارا اجر اور ثواب اس وقت شروع ہو گیا. لہذا کوئی کام بھی ایسا نہ کرو کہ جو اس نماز کے وقار کے خلاف ہو. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کوچ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جھڑکنے، مارنے اور اونٹوں کے بلبلانے کی شدید آوازیں سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چابک کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگو وقار کو اپناؤ کیونکہ نیکی تیز دوڑانے میں نہیں ہے. یعنی عرفات چونکہ حج کا موقع تھا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا، 40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو اس موقع پر عرفات کے وقت اب بھی اگر آپ حج کا کوئی نقشہ دیکھیں یا آپ نے حج کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ کراؤڈ کی جگہ عرفات کے دن شام کے وقت عرفات کے میدان سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اذان ہوتے ہی سب کو وہ جگہ چھوڑ دینی ہے اور سب کو مزدلفہ جانا ہے. یہ وہ وقت ہوتی ہے کہ جب یوں لگتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا حرکت کر رہی ہے، ہر شخص جانے کو تیار کھڑا ہے، لیکن کس بات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو تو یہاں سے نکلو. ورنہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ جس طرح آہستہ آہستہ سارے قافلے آئے ہیں اسی طرح آہستہ آہستہ باقی سب واپس بھی چلے جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ انتظار کرو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. جب غروب ہو جائے بس پھر چل پڑو، اور اس وقت ایک ہی آواز کے ساتھ سارے قافلے متحرک ہو جاتے ہیں، پیدل چلنے والے اور پھر گاڑیوں پر اور بسوں پر اور جس کو جو سواری میسر ہے اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شاید یہی ایک دن ایسا تھا کہ جس میں سب سے زیادہ بڑا کراؤڈ تھا مسلمانوں کا ایک جگہ پر، اور اس میں جب آپ دیکھیں کہ زیادہ لوگ کوئی کام کرنے لگتے تو ہر شخص کو یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے کر لوں اور میں جلدی کر لوں اور میں کہیں رہ نہ جاؤں، اور ہر شخص پھر آگے نکلنے کی فکر میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ٹریفک بلاک کیوں ہوتی ہے مری روڈ پر، اگر آپ سفر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آنے والے جلدی جانا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں. جب الجھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں جا پاتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ٹریفک ایسی بلاک ہوتی ہے کہ پھر سارے وہ لوگ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کا خود اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ ایک یا دو لوگوں کے قصور کی وجہ سے سارے سزا بھگتتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں.
تو وہاں پر بھی عرفات کے میدان میں اس مغرب کے وقت سب کے نکلنے کا ایک خاص منظر قابل دید ہوتا ہے. اس موقع پر لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے کہ بس جلدی کرو، نکل چلو یہاں سے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ جائیں اور بھاگو. تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ انہیں جھڑک رہے ہیں اونٹوں کو اور مار رہے ہیں اور اونٹ بھی بلبلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جانور ہیں، وہ بھی آگے رستہ دیکھیں گے تو چلیں گے. دیکھیں کہ انسان جانور سے بھی بدتر کام شروع کر دیتا ہے کہ جانور نہیں آگے چل سکتا، لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ بس اسے کسی طرح دھکیل دے اس میں. اب جب گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گاڑیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن قصور کس کا ہوتا ہے؟ ان کا جو ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے اس موقع پر فرمایا اے لوگو وقار کو اپناؤ، کیونکہ نیکی تیز دوڑانے میں نہیں، یعنی شور مچانے میں اور بھگدڑ اور ادھم مچانے میں نہیں ہے. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز، بلکہ حج جیسی عبادت کے موقع پر جہاں لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے اس موقع پر بھی تحمل، وقار اور سکون کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد ہے مہمان کی تعظیم کرنے کا بیان. باب نمبر 94، باب اکرام الضیف. وقال تعالی هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا. آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو. دل ہی دل میں سوچا بالکل اجنبی لوگ ہیں. بس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے اور لا کر ان کے قریب رکھ دیا. پھر فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حق کیا ہے آنے والوں کا کہ وہ سلام کریں، اور اہل خانہ کا کیا حق ہے کہ وہ ان کو جواب دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اجنبی لوگ ہیں، یعنی پہچانتے نہیں تھے. ہمارے ہاں صرف اس مہمان کی عزت کی جاتی ہے جس کو ہم جانتے ہوں اور جس کا جتنا مرتبہ جانتے ہوں. اگر کوئی ایسا مہمان آ جائے کہ جو ان نون ہو اور جس کا ہم مقام اور احترام اور اس کا مرتبہ معاشرے کے اندر یا اپنے لوگوں کے اندر نہ جانتے ہوں تو ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. لیکن اسلام کا اخلاق اور پھر حضرت ابراہیم کا چونکہ نمونہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، تو اگرچہ آپ کی اور بہت لمبی چوڑی باتیں تو قرآن میں محفوظ نہیں، لیکن چند ایک باتیں جن میں سے ایک اکرام ضیف کی بھی شامل ہے. تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اجنبی لوگ ہیں اس کے باوجود گئے اور جا کر کھانے کا انتظام کیا اور کھانے میں بہترین چیز پیش کی، کیونکہ مہمان کی عزت میں چیز شامل ہے کہ اسے اپنے سے بہترین چیز پیش کی جائے جو اس کی عزت اور احترام کا ایک مظہر ہوتی ہے، ایک ٹوکن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت میں آتا ہے وقال تعالی وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے، اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے، تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں. کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اور وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو آپ نے ان کو کھانے کے لیے بچڑا پیش کیا، وہی فرشتے جب اٹھ کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو ساری قوم ان پر چڑھ دوڑی کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں جن سے ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں. تو اس پر لوط علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے، وہ ان کو اس چیز کا بھی واسطہ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو اور ان کا عزت اور احترام باقی رکھو. اس کے بعد حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے
اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر بولے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین چیزوں کو ایمان سے ریلیٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ دل میں پڑھ لیا جائے، جبکہ ایمان کا حقیقی معنی کیا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی عزت کرے۔ عزت میں کیا چیز شامل ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ مہمان کی عزت اور خاطرداری کا اس لیے بھی حکم دیا گیا کہ کوئی شخص جو دوسرے کے گھر میں اجنبی ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر وہ خوف زدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اسے اپنا گھر سمجھتے ہوئے وہاں پر رہ سکے اور اس کے سکون اور اطمینان کا، کیونکہ جب انسان اپنے گھر پر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اگر اس کے سر میں درد ہے تو دوائی کہاں رکھی ہے، کہاں سے وہ کھا سکتا ہے، بھوکا ہے تو کھانے کا کیا کر سکتا ہے، پیاسا ہے تو پی کہاں سے سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہے تو ٹوٹلی وہ دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر اس کی تمام تر ضروریات دوسرے کے اوپر منحصر ہوتی، اور اگر کوئی شخص توجہ نہ کرے تو دوسرے شخص کو تکلیف ہو سکتی۔ اس لیے اسے ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ آنے والے کی عزت کرے، اور جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھے، کیونکہ عموماً جب غیر مہمان آتے ہیں تو دل کھلے ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنے مہمان آ جائیں تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ انہوں نے تو روز آنے کا کام بنا رکھا ہے، تو اس میں ان کی آمد پر بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر تو گفتگو کرنا چاہے تو اچھی بات کی کرے ورنہ چپ رہے، یعنی دوسرے کا دل نہ توڑے اور نہ ہی دوسرے کو ستائے یا غیبت چغلی نہ کرے۔ اگر کوئی اچھی چیز سنانے کی ہے کہ جس سے دوسرے کو خوش کر سکے تو پھر اپنی زبان جیسی طاقت کو استعمال کرے۔ وعن ابی شریح خویلد بن عمرو الخزاعی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ قال یومہ ولیلتہ والضیافۃ ثلاثۃ ایام فما کان وراء ذلک فہو صدقہ۔ حضرت ابو شریح خوالد بن عمرو الخزاعی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن تک ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ یعنی 1 دن اور 1 رات مہمان کی عزت کے لیے معمول سے ہٹ کر بہتر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور 3 دن تک اس کو عزت اور احترام اور وہ باقی تمام حقوق جو اپنے سے بڑھ کر دیے جائیں۔ 3 دن کے بعد وہ گھر کا ایک فرد شمار ہوگا، یعنی جو گھر کے لوگ کام کاج وغیرہ میں مدد کریں وہی آنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو۔ اور اگلی حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہ گار کر دے، یعنی کسی کے گھر میں اتنے دن قیام کرنے لگ جائے کہ اس کو مشکل میں ڈال دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو گناہ گار کیسے کر دے گا؟ فرمایا یہ کہ وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی مہمانداری کرے۔ یعنی جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا جانا دوسرے کے لیے بوجھ یا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، یا اپنے کسی رشتہ دار یا دوست یا عزیز کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس جانا اس کے لیے اس کو ایک مشکل میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اسے دوسرے کو آزمائش میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنا اہتمام خود ساتھ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ مثال کے طور پر جیسے آپ بیمار ہیں اور آپ پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں، یا آپ کے ساتھ بچے ہیں اور ان کو ایکسٹرا دودھ یا اور چیزیں چاہیے، تو ایسی صورت میں مہمان کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں پھر اپنے ساتھ رکھے، نہ کہ انہیں جا کر جن کے گھر مہمان ہیں ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کرے کہ وہ پورا نہ کر سکیں اور پھر وہ ایک آزمائش اور مصیبت میں گرفتار ہو کر دنیا کی نظروں میں بھی گریں اور خدا کی نظروں میں بھی۔ تو ایک مومن کو یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔
رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.